حمزہ رانے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو میں رانے سے پوچھ کے رہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا۔ جب ہم لوگ اس کے گھر رشتہ مانگنے گئے تو اس نے مجھے انکار کر دیا، کسی اور لڑکے کے لیے اس نے ہاں کر دی، جبکہ اس کی مما انکار کر رہی تھی۔ جا کے اس نے مما کو کہہ دیا کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو میں اپنے نانے سے جواب لے کے ہی جاؤں گا، اس کو میں بتاؤں گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ میں اپنے سارے سوالوں کا جواب آج پوچھ کے یہاں سے جاؤں گا۔ پھر اسے رانے کی باتیں سنائی دیتی ہے، وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ رانے کہتی ہے کہ میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ میں حمزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن حمزہ کی مما مجھے حمزہ کے لیے محنوس سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے حمزہ سے دور رہنا، حمزہ کے پاس نہیں آنا۔ وہ مجھے جانتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے حمزہ سے دور رہنا، اب میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں۔ رانے کی میں کہتی ہے، رانے بیٹے تم نے مجھے کیا سنا دی، میں تو اس کے بارے میں جانتی نہیں تھی کہ حمزہ کی میں سے نکل سکتی ہے۔ تبھی رانے کی میں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور حمزہ یہ ساری باتیں پر کھڑے ہو کے سن رہے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ رانے کہتی ہے کہ مما میں کیا کروں، حمزہ کی مما جب مجھے ایسے کہتی ہے تو میں ان کو طلاق لا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو میری بہنی ہے نا۔ رانے کہتی ہے وہ خود ہی چاہتی ہیں کہ میں حمزہ کے ساتھ شادی نہ کروں، تو اب میں کیسے کر سکتی ہوں اس کے لیے، کیونکہ جب ساس نہیں راضی تو میں کیا کروں گی۔ اگر وہ مجھے نہیں اپنی بہو بنانا چاہتی کہ میں بن بھی گئی تو میرے ساتھ جیسے دانش کے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا۔ رانے کی میں کی بات سن کے طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور رانے کہتی ہے میں آپ کیا کہتی بس کچھ نہیں، بس عجیب سا لگ رہا ہے مجھے۔ تو رانے کہتی ہے آپ ادھر رکے، میں آپ کے لیے دوائی لے کے آتی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بھی دوائی لے کے آتی ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، بس یہاں پہ بیٹھے میں بھی جا کے لے کے آتی ہوں۔ رانے جب باہر جاتی ہے تو حمزہ کھڑا ہوتا ہے، حمزہ رانے کو دیکھتا ہے اور رانے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں سارے سوالوں کا جواب لینے آیا تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا، ہم لوگوں نے تمہارا رشتہ لے کے آیا لیکن تم نے مجھے انکار کر دیا، تو شادی کرنے آئی تھی، میں غصے میں بہت آیا تھا، لیکن مجھے تمہاری باتیں سنی تب مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری مما نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رانے کہتی ہے کہ تم اپنی امی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے، تو اپنی امی کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ ٹھہراؤں، میری مما نے تمہیں میرے لیے محنوس سمجھا، میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں سمجھتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اس وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری مما تمہیں روک رہی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں کتنا بدتمیز ہوں، نہ مجھے شرم آنی چاہیے، میں اتنا ہی نہیں کر سکا کہ تمہیں اپنے گھر میں ہی عزت دے دوں اور مجھ پہ لعنت ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرو، آئی ریئلی لو یو رانیہ، تم سے شادی کر لو۔ رانے کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حمزہ کہتا ہے کہ اب میں وہ قدم اٹھاؤں گا جو کسی نے نہیں اٹھائے گا۔ رانے کہتی ہے کہ تم کیا کرو گی۔ حمزہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اور حمزہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا تم شادی کرنے سے پہلے اس لڑکے کو ہاں کرنے سے پہلے، اب میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حمزہ وہاں سے چلے جاتا ہے اور رانے کہتی ہے کہ اب پتہ نہیں ابھی کیا کرنے والا ہے۔ حمزہ کی امی حمزہ کے ابو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ بس میں اخبار پڑھ رہا۔ حمزہ کا ابو پوچھتا ہے کہ حمزہ کہاں ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے مجھے نہیں پتا حمزہ کہاں ہے۔ تبھی وہاں سے ایک بار کام کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خط دیا حمزہ صاحب نے آپ کے لیے، کہتے ہیں کہ حمزہ کہاں، کہتے ہیں کہ حمزہ تو باہر چلے گئے کہیں گے۔ حمزہ کی امی جب وہ پڑھ کے دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حمزہ کہیں بھاگ گیا، اور حمزہ کی امی یہ بات سن کے بہت پریشان ہوتی ہے۔ حمزہ کی ابو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، کہتا ہے کہ کیا لکھا ہے اس کا، وہ کہتی ہے کہ حمزہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں، وہ کہتی ہے کہ مجھے رانے کے گھر جانا چاہیے، کہتی ہے چلو ٹھیک ہے چلو چلتے۔ حمزہ کے ابو رانے کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمزہ کہیں چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ گھر چھوڑ چلے گیا۔ حمزہ کی امی رو رہی ہوتی ہے، تبھی رانے کی امی کہتی ہے کہ نائلہ بھابی اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رانے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حمزہ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ کون سے قدم اٹھائے گا، اس نے یہ قدم اٹھایا کہ وہ گھر سے بھاگ گئے۔ حمزہ کی امی رانے کی کہتی ہے کہ تم حمزہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو، کیا پتا وہ تمہاری کال اٹھا لے۔ حمزہ رانے کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر سے بھاگ گیا۔ رانے کہتی ہے تم نے کیا کیا ہے، اور حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کال کی، تم نے کسی کو نہیں بتایا، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اس کے بعد میرے گھر میں لاش رہے گی، میں نہیں۔ رانے کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ حمزہ کہتے ہیں میں جو کر رہا ہوں تم نے وہ کہنا۔ رانے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم کہاں پہ ہو اور تم گھر چھوڑ کے کہاں پہ گئے ہو، تم نے مجھے کال کی تھی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ حمزہ کی امی رو رہی تھی، کہتی ہے کہ کہیں سے کر کے میرا بیٹا مجھے لا کے دو۔ رانے کہتی ہے کہ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بیٹے۔ حمزہ کی امی پوچھتی ہے کہ تم نے حمزہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور رانے کہتی ہے ہاں میں نے کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اٹھائی نہیں۔ رانے گھر والوں سے جھوٹ بول دیتی ہے اور انہیں بتاتی نہیں ہے کہ حمزہ نے مجھے کال کی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ تم نے گھر والوں سے کسی کو نہیں بتانا، اگر تم نے بتایا تو اس گھر میں اگلی بار میری لاش آئے گی۔ رانے کی امی اور رانے بیٹھی ہوتی ہے، رانے کی امی کہتی ہے آج میں بہت تھکی۔ رانے کہتی ہے میں بھی بہت تھکی۔ رانے اپنے امی کو بتاتی ہے کہ حمزہ نے مجھے کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے گھر میں کسی کو نہیں بتانا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تبھی وہ حمزہ کی امی آ جاتی ہے، حمزہ کی امی رانے کا تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کیسی بیٹی ہو، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں کس طرح روئی جا رہی تھی اپنی بیٹی کی وجہ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے کال کی، اس میں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے مجھے پتہ چلا کہ حمزہ کس طرح گھر چھوڑ کے گیا، یہ سب کچھ تم نے کا کیا کرایا نہیں، یہ کہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ رانے کہتی ہے کہ ماما میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو حمزہ کو کچھ ایسا نہیں کہا۔